قرآن مجید میں دو صورتیں ایسی ہیں جو حروف کے بالکل ایک ہی سیٹ سے شروع ہوتی ہیں، بالکل ایک جیسے حروف الف، لام اور میم، اور اس کے باوجود ہم ان تینوں حروف کا تلفظ ہر صورت میں بالکل مختلف طریقے سے کرتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں ہم کہتے ہیں الف لام میم، جبکہ سورۃ الشرح میں ہم کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ قرآن کریم ایک صوتی کتاب یعنی آڈیو بک ہے، اور یہ ہم تک زبانی یعنی سینہ بسینہ منتقل ہوئی ہے۔ اس طرح کے فرق کو صحیح طریقے سے منتقل کرنا کبھی ممکن نہ ہوتا اگر قرآن کریم صرف کاغذ پر لکھی ہوئی ایک کتاب ہوتی۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وحی کے زمانے میں لوگ حروف کے اوپر اس طرح کی علامتیں یعنی اعراب یا نشانات استعمال نہیں کرتے تھے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون سا حرف کس طرح ادا کیا جائے گا۔ چنانچہ اگر قرآن کریم میں کسی لفظ کا تلفظ متوقع انداز سے مختلف کیا جائے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور اسی طرح ہم تک منتقل ہوا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں بالخصوص سورہ ہود میں ایک واحد لفظ ایسا ہے جو اس جیسے دیگر الفاظ کے تلفظ کے عام قواعد کی پیروی نہیں کرتا، اور اس کا اپنا ایک خاص تلفظ ہے کیونکہ یہ ہم تک بالکل اسی طرح منتقل ہوا ہے۔ اسی لیے اس آیت کو پڑھتے وقت آپ براہ راست دیکھیں گے کہ اس لفظ کے نیچے ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو یہاں کچھ مختلف کرنا ہے۔ متعینہ طور پر آپ کو یہ لفظ امالہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اگر آپ حفص عن عاصم کی قرات کر رہے ہیں تو پوری تلاوت میں یہ واحد جگہ ہے جہاں آپ امالہ کا اطلاق کریں گے۔ لیکن امالہ کیا ہے اور اس کی آواز کیسی ہونی چاہیے؟ سادہ لفظوں میں امالہ الف اور یا کے درمیان کی حالت کی ایک آواز ہے، اور اسے مکمل طور پر سمجھنے اور اس کا صحیح تلفظ کرنے کے لیے آپ کو الف اور یا کی ادائیگی کے طریقہ کار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ان کے درمیان آئے گا اسے سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے الف سے شروعات کرتے ہیں۔ جہاں تک الف کا تعلق ہے تو یہ ایک آسان آواز ہے کیونکہ یہ ہر زبان میں موجود ہے۔ بس اس بات کو یقینی بنائیں کہ منہ کا کھلنا ایک اوسط حد تک ہو، نہ بہت تنگ اور نہ بہت زیادہ کھلا ہوا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ زبان بالکل سکون کی حالت میں ہو اور کچھ بھی نہ کر رہی ہو۔ اس صورت میں اس بات کو یاد رکھنا انتہائی اہم ہے۔ آئیے عملی طور پر اس کے استعمال کو دیکھنے کے لیے اس مثال پر نظر ڈالتے ہیں۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب جہاں تک یا کا تعلق ہے، منہ کا کھلنا ذرا تنگ ہوتا ہے، لیکن یہاں جو بات اہم ہے وہ زبان کی پوزیشن ہے۔ زبان کا درمیانی حصہ اوپر سخت تالو تک اٹھتا ہے لیکن اسے چھوئے بغیر۔ عربی میں ہم ای کی آواز اسی طرح پیدا کرتے ہیں، ای اور عملی طور پر یہ اس طرح سنائی دیتی ہے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تو درست یا ادا کرنے کے لیے زبان کے درمیانی حصے کو سخت تالو کے قریب تک اٹھانا ہوگا۔ اب امالہ کا تمام تر تعلق زبان کی حالت سے ہے، اور اسے صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے آپ کی زبان اور ای کی دونوں پوزیشنوں کے درمیان میں ہوگی۔ چنانچہ آپ کی زبان
یا کی اس اٹھی ہوئی زبان سے نیچے ہوگی جس کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی، لیکن الف کی اس پرسکون اور چپٹی زبان سے اونچی ہوگی جس کے بارے میں ہم نے شروع میں بات کی تھی، تو اسے یا اور الف کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ تو آپ کی زبان کتنی اونچی یا کتنی نیچے ہونی چاہیے؟ خیر، یاد رکھیے کہ امالہ کی دو اقسام ہیں، امالہ کبریٰ اور امالہ صغریٰ۔ انہیں آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اس گراف کا استعمال کرتے ہیں۔ الف جو مکمل طور پر زبر کی نمائندگی کرتا ہے بائیں طرف ہوگا، اور یا جو مکمل طور پر کسرہ کی نمائندگی کرتی ہے دائیں طرف ہوگی۔ امالہ صغریٰ الف کے زیادہ قریب ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زبان کو ہلکا سا اوپر اٹھائیں گے اور اس کی آواز اس طرح ہونی چاہیے۔ امالہ کی یہ قسم حفص عن عاصم کی قرات میں استعمال نہیں ہوتی، لہذا اگر آپ اسے صحیح طور پر ادا نہ بھی کر پائیں تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ حفص عن عاصم کے مطابق قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ دیگر قراتوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ورش عن نافع کی قرات، جیسا کہ اس مثال میں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو ہم نے یہاں الدنیا کے بجائے کہا الدنیا، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ اب آتے ہیں امالہ کبریٰ کی طرف، جو یا کے زیادہ قریب ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زبان کو اور بھی اوپر اٹھائیں گے، لیکن مکمل طور پر یا کی پوزیشن تک نہیں لے جائیں گے، اور اس کی آواز اس طرح ہونی چاہیے۔ اور یہ آواز قرآن کریم میں حفص عن عاصم کی قرات کے دوران ایک واحد مقام پر پائی جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا سورہ ہود میں، اور آپ کو اس کا تلفظ یوں کرنا چاہیے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا۔ غور کریں کہ ہم نے کہا مَجْرَاهَا نہ کہ مَجْرَاهَا، کیونکہ وہ الف بن جائے گا، لہذا وہ درست نہیں ہے، اور ہم نے یہ بھی نہیں کہا مَجْرِيهَا کیونکہ وہ پھر یا بن جائے گی، تو ہم کہیں گے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا۔ اب دیگر قراتوں میں امالہ کی یہ قسم بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور زیادہ تر نسخے کسی خاص قرات کے لیے بنائے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر الدوری عن الکسائی کی قرات میں اس کے نیچے یا کے 2 نقطے لکھے ہوں گے، تاکہ اس بات کا اشارہ ہو سکے کہ اس مقام پر اس لفظ کو امالہ کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم سورۃ الشمس میں دیکھتے ہیں۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا۔ مختصر یہ کہ امالہ ایک ایسی آواز ہے جو الف اور یا کے درمیان سے نکلتی ہے۔ امالہ صغریٰ الف کے زیادہ قریب ہے، جس میں آپ زبان کے درمیانی حصے کو الف ادا کرنے کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ اٹھاتے ہیں، جبکہ امالہ کبریٰ یا کے زیادہ قریب ہے، اس لیے آپ آواز کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے زبان کے درمیانی حصے کو امالہ صغریٰ سے بھی زیادہ اٹھائیں گے، اور حفص عن عاصم کی قرات کے لیے آپ کو صرف امالہ کبریٰ کا اطلاق کرنے کی ضرورت ہوگی، جسے ادا کرنا ویسے بھی آسان ہے، اور قرآن کریم میں صرف ایک جگہ سورہ ہود میں اس کی ضرورت ہے۔ امالہ کی دوسری قسم پر مہارت حاصل کرنا شاید زیادہ مشکل ہو، لیکن
آپ کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ حفص عن عاصم کی قراءت میں استعمال نہیں ہوتی بلکہ دیگر قراءتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے سوشل میڈیا چینلز کو فالو کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔